یقیناً پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں وزیر خزانہ کے لیے ایک انتہائی پروفیشنل، غیر متنازع، شاید غیر سیاسی افراد کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ایک ایسا وزیر خزانہ جس کو مارچ کے پہلے ہفتے میں حلف اٹھانے کے فوری بعد IMF کے جائزہ اجلاس کے اہداف پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانے کے لیے IMF سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ 3 ماہ کے اندر وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تیاری کرنی ہوگی اور SIFC کے اقدامات کو فوری عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ پاکستان کی آنے والی حکومت کا یہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کو سدھارنا، اس کو سنوارنا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا، اسی شخصیت کی ذمہ داری ہوگی وزیر خزانہ پاکستان کا۔ اور یقیناً آنے والے دور میں ہمیں معلوم ہے کہ SIFC کا ایک بڑا مرکزی کردار ہوگا۔ وزیر خزانہ اور SIFC کے درمیان بہت عمدہ کوارڈینیشن کی پاکستان کو شدید ضرورت ہوگی۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی مستند ماہر معیشت جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اور ہمارے ساتھ خرم حسین ہیں جو سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، معاشی امور کے بہت ہی مستند ماہر بھی ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، پاکستان کی پہلی ضرورت، آنے والی حکومت کی پہلی ضرورت ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ، ایز فار ایز بزنس کنسرنڈ، اور جو اس وقت ہمارا ایک بالکل لاک جیم کیفیت ہے ہماری بزنس کی، ہماری انویسٹمنٹ کی، ہماری جو اکانومی کی پوری صورتحال، اس کے لیے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہوگا اور کیسا ہمیں اس کے لیے لیڈر چاہیے؟ سر، 2 پرائرٹیز ہونی چاہیے حکومت کی ریفارمز کو ہٹا کے۔ جو اولین پرائرٹیز ہونی چاہیے، نمبر 1 کہ IMF سے ڈیل کرنا۔ یہ ابھی مارچ کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں آپ کا مارچ کا آخری ریویو ہوگا IMF کا، یہ ریویو ہو جائے گا۔ یہ تو اکتوبر سے دسمبر کے ڈیٹا کا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جیسے یہ ریویو ہو جائے اور اچھی طرح خوش اسلوبی سے ریویو ہو جائے تو پھر آپ کو اگلے پروگرام کی بات کرنی ہے۔ IMF ایک چھتری کی طرح ہے، اس کے نیچے آ جائیں گے تو آپ کو دھوپ سے اور بارش سے بچت ہوگی، ورنہ بہت مشکل میں پاکستان پھنس جائے گا، اور وہ اس ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے IMF اگریمنٹ کرنا ہے۔ دوسری چیز سر، اس وقت پاکستان میں 39% لوگ خطۂ غربت کے نیچے ہیں۔ پاکستان میں 25% سے زیادہ مہنگائی 15 مہینوں سے زیادہ چل رہی ہے، یا 1 سال سے زیادہ چل رہی ہے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ نوٹیں چھاپنا کم کریں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو بجٹ کا خسارہ کم کرنا پڑے گا۔ کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں، بہت گنجائش وہاں پہ نہیں ہے۔ آپ کو نئے شعبوں پہ جدھر ابھی ٹیکس نہیں ہے، یعنی کہ ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، سروسز، دکاندار وغیرہ جس پہ میں نے کوشش کی تھی، ان کے اوپر اور ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا۔ اگر آپ یہ ٹیکس نہیں لگاتے تو وفاق جو ہے اس کو نوٹیں چھاپنا پڑیں گی اور یہی مہنگائی ہوگی۔ 2 یہ کام کریں پہلے آپ۔ جب تھوڑی سی مہنگائی کے کنٹرول میں آئے گی تو پھر شرح سود بھی کم ہوگی، پھر آپ گروتھ کی بات کر سکتے ہیں، پھر آپ روزگار کی بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ 2 کام کرنے بہت ضروری ہے۔ خرم صاحب بتائیے، پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا میک اور بریک پروپوزیشن ہے پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا نمبر 1 چیلنج اس وقت جو ہے ہماری اکانومی ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ IMF کی ہمیں فوری طور پہ ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام چاہیے، فنڈ فیسلٹی چاہیے۔ اس سب کے لیے ہمیں کس قسم کا وزیر خزانہ چاہیے؟ کامران صاحب، میرے خیال میں کوئی بھی وزیر خزانہ ہو ڈار صاحب نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آلریڈی کیوں نہیں ہو سکتے ڈار صاحب؟ ڈار صاحب دیکھیں، ڈار صاحب نے آلریڈی ٹرائی کر لیا تھا پچھلے سال پاکستان کو، جس قسم کے کرائسس کے تھرو ابھی پاکستان کی معیشت گزر رہی ہے اور وہ کرائسس ابھی تک موجود ہیں، انہوں نے ٹرائی کر لیا تھا، وہ ناکام رہے تھے، اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کرائسس میں آ کے انٹروین کر کے خود سنبھالنا پڑا تھا۔ IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولا تھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جنوری 2023 میں، اور وہ فائنلی جا کے جون 2023 میں پھر ایک اور سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بنا، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اب اگر دوبارہ سے آپ ڈار صاحب کو لا کے بٹھا دیں گے، کوئی بھی لا کے بٹھا دے گا، تو آئی تھنک ڈیفالٹ کے کنارے کے سے اوپر سے گرنے کا بہت خطرہ ہے پاکستان۔ تو خرم صاحب یہ بتائیے، ڈار صاحب نہیں، کچھ کینڈیڈیٹس کے نام آ رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر ایک تو لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھلے سال اور IMF کے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے پورا سلسلہ رکھا، پچھلے 6 مہینے میں ان سے کوئی بڑی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر سے محمد اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے جو کہ HBL کے پریزیڈنٹ ہے، اور یہ نام ہے۔ ویسے آئی تھنک شہباز شریف صاحب بہت بات کرتے ہیں سلمان احمد سے، جو مکنزی کے پاکستان ہیڈ بھی رہے ہیں اور بہت اچھی مستند شخصیت ہیں، لیکن آپ کے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹر شمشاد اختر وغیرہ ان ناموں میں آپ کی پریفرنس کیا ہوگی؟ دیکھیں، ڈاکٹر شمشاد کو میں نے دیکھا ہے 2008 میں جب وہ اسٹیٹ بینک گورنر تھے، 2007-8 وہ سال آپ کو بھی یاد ہوں گے کامران صاحب، اور تب انہوں نے جب گریٹ فائنینشیل کرائسس آیا تھا
اور ہمارا فائنینشیل سسٹم بالکل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا. تو اب اسٹاک مارکیٹ وہ ہو گئی تھی, اس پہ فلور لگا دیا گیا تھا, بینک سے اس حد تک ودرالز ہو رہے تھے, اس حد تک پیسے لوگ اپنے بینک سے نکال رہے تھے کہ واقعی میں ایک خطرہ تھا کہ رن آن دا بینکس شروع ہو سکتا ہے پاکستان میں, جو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا. ان دنوں میں انہوں نے پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کو سنبھالا تھا ایز اسٹیٹ بینک گورنر, اور جس قسم کے سٹیپس انہوں نے لیے تھے بہت مشکل تھے, اور شدید ان کو اپوزیشن آئی تھی بینکرز کی طرف سے بھی اور بینک مالکان کی طرف سے بھی, لیکن انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ اور ڈیسائسو لیڈرشپ اس زمانے میں شو کی تھی. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بیکاز ایز اے جرنلسٹ میں نے سب کچھ کو کور کیا تھا. اب میرا امپریشن ان کا یہی بنا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں, اور ان میں یہ قوت ہے کہ جہاں پہ ان پاپولر ڈیسیشنز لینی ہوتی ہیں وہ لے سکتی ہیں. انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے, اور ابھی نگران حکومت میں جو وہ فائنانس منسٹر رہی ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ کر کے دکھایا ہے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی جو لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ کوئی کم ہے, ان کے بارے میں میرے شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہو, کیونکہ شمشاد صاحبہ کو تو میں نے بالکل ٹھیک ہے, آپ کی پریفرڈ چوائس اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں. اسماعیل صاحب آپ بتائیے گا کہ کس قسم کا ہمیں فائنانس منسٹر چاہیے. یہ تو طے کر دیا خرم نے کہ جی کہ ڈار صاحب رہنے دیں, اور بہت سی کارپوریٹ لیڈرشپ, بزنس لیڈرشپ, IMF, کوئی بھی ان کے نام کے لیے نواز شریف صاحب ہوں گے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو نام آ رہے ہیں ان میں سے, یا ویسے آپ کے خیال میں کس طرح کا ہمیں فائنانس منسٹر چاہیے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا جانتا ہوں, میں تینوں نام ٹھیک ہیں, لیکن آئی وڈ پریفر اورنگزیب, محمد اورنگزیب اوور دس, بیکاز وہ ایک بینکنگ کا ان کا بڑا تجربہ ہے, تھوڑے سے ینگر ہیں اور وائبرنٹ بھی ہیں. سلمان بھی بڑے اچھے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اچھا کام کیا ہے. جو ہم کو ایک فائنانس منسٹر چاہیے جو کہ اسٹرانگ ہو, لیکن وہ پوری پاکستان کی معیشت کو سمجھتا ہو. جو سچی بات یہ ہے کہ ایک اکنامکس جاننا ضروری ہے, وہ بات میں سمجھتا ہوں, لیکن پاکستان کی معیشت کس طرح کام کرتی ہے, بینکس کس طرح کام کرتے ہیں, بزنسز. اچھا, اس میں ہم نے 2 ایکسپیرینس کیے ہیں بڑے, شوکت عزیز اور شوکت ترین. جی, تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایکسپیرینسز ہیں, مگر آپ کہتے ہیں بینکر کو پتہ ہوتا ہے بزنس کا اور تمام اس کے پاس پلس ہوتی ہے. فرسٹ آف آل میں تینوں نام میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ مطلب میں جو پرسنل انٹریکشن میں نے دیکھا ہے تو مجھے اورنگزیب کا مجھے لگا کہ ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں پتہ ہیں, جو ابھی آپ نے ابتدائی میں جو دکھائی ہے بات, کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ IMF سے کام کرنا بہت ضروری ہے, نئے پیسے نہیں آئیں گے, ان کو یہ بات پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف ری رولز ہو سکیں گے, آپ نے SIFC سے کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے. تھوڑی سی ہم کو ایکسپیکٹیشن بھی کم کرنی ہوگی. پاکستان اس وقت ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا, اس وقت کوئی بہت سارے لوگ باہر سے پاکستان میں معیشت میں انویسٹ نہیں کریں گے. اگر سیاسی طور پہ کر لیں وہ اور بات ہے, لیکن یہاں پہ کوئی بہت ساری کمپنیوں نے آ کے بہت پیسے نہیں کمائے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. میں کچھ دنوں پہلے ایک ایگریکلچر کے اندر میں ڈاکٹر عشرت حسین اور اورنگزیب ایک پینل پہ تھے, تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ایگریکلچر سے پاکستان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, لیکن لائک آئی سیڈ آل 3 نیمز آر پرفیکٹلی گڈ. اچھا خرم صاحب بتائیے گا کہ اس وقت ہماری پہلے ضرورت تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل سٹیگنیٹ کر گئی ہماری ساری سچویشن. اب ہم گروتھ تو کہیں دور دور تک نہیں دیکھ رہے ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ کے کم ہوئے بغیر تو 22% پہ نہیں ہو رہا. اب یہ 1 سال سے 22% ہے, ہماری انفلیشن اس طرح سے تو ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو کیسے پھر اب ہم کیسے اس برف کو کیسے پگھلائیں؟ آئی تھنک کامران صاحب ابھی تو کافی ضروری ہے کہ برف کو پگھلانے کے بجائے بیسکلی جو سٹیبلٹی حاصل کی ہے پاکستان نے جون 2023 سے لے کے اب تک, اس کو قائم رکھیں اور اس کے اوپر مزید اور سٹیبلٹی تھوڑی کر کے بلڈ کرتے رہیں. میرا نہیں خیال کہ 2024 کے اندر مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ پیچھے ہٹے گی, لیکن ابھی جو پرائیورٹی ہے کہ جو ڈیفالٹ کی ایج تک ملک پہنچ گیا تھا جو جون 2023 تک, وہ دوبارہ نہ ہو. اور ابھی اگر غلط فیصلے ہو گئے, اگر کسی قسم کی غلط ڈائریکشن میں پاکستان چل پڑا, تو کامران صاحب پوری طرح خطرہ ہے کہ اس دفعہ پھر جون یا جولائی 2023 تک ہم واپس اس جون یا جولائی 2024 تک ہم دوبارہ اس پوزیشن میں پہنچ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سارے ڈیفالٹ کے جو خطروں کی کنارے لگ رہے تھے وہ دوبارہ لگنے شروع, وہ ساری گھنٹیاں دوبارہ سے بجنی شروع ہو جائیں گی. ابھی بہت ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے پاکستان. مفتی صاحب آپ مستند اکانومسٹ ہیں ماشاءاللہ, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری جو انفلیشن, یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, یہ جو کتابی انفلیشن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اس میں فٹ نہیں آتی ہے, تو ہمیں اس کو اپلائی